السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو لان کی جانب نازک سراپے پر اس کی نگاہ اٹھی اور پھر جھک گئی۔ وہ لان کی ٹھنڈک میں نماز پڑھ کر فارغ بیٹھی دور افق آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈک میں باہر کیا کر رہی ہے؟ اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے قدم بڑھائے مگر وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ اس کے مضبوط قدم زنجیر ہوئے۔ اس آواز پر تو ساری زندگی بھی ٹھہر سکتا تھا۔ جی بی بی، وہ اس سے ایک فاصلے پر رک گئی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بی جان بتا رہی تھی کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اپنا ولی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ حال پوچھتے پوچھتے اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ وہ اس کی فکر پر تلخی سے مسکرایا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا بی بی، ٹھیک ہوں، بہت سخت جان واقع ہوا ہوں۔ سر جھٹک کر تلخی سے کہا، ایسا نہ کہیں ولی۔ چلے میں ایسا نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے کہ اتنی ذلت کے بعد بھی نہیں مرتا۔ ایسے نہ کہیں ولی۔ اب کہ اس کی التجا بھیگنے لگی تھی۔ دنیا بھی جو بھی کہے، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو ہوا اس سب میں آپ قصوروار نہیں ہیں ولی، یہ دنیا قصوروار ہے۔ اس کی ظالم روایتیں، جھوٹی عمارتیں۔ آپ معصوم ہیں، اس سارے قصے میں آپ مظلوم ہیں۔ یہ دنیا ظالم ہے، خود کو اذیت دینا چھوڑ دیں۔ یہ حد تھی۔ آخری لفظ کانپ سے گئے تھے۔ امل رو رہی تھی۔ اس نے امل کو رلا دیا۔ کتنا منحوس تھا وہ، کتنی زندگیاں اذیت میں جھونکی تھی اس نے۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے ضبط سے کہا۔ آپ رلاتے ہیں مجھے۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ اس کائنات کی سب سے پاکیزہ اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ چند پل اسے دیکھے گیا۔ مت رویا کریں، بہت آہستہ سے کہا۔ اسی پل اس نے آنکھیں اٹھائی تھی۔ کیا کبھی تم نے وقت کو رکتے دیکھا ہے؟ وہ ایسا ہی لمحہ تھا جو ٹھہر گیا تھا ان دونوں کے درمیان۔ اس کی گلابی آنکھوں نے اس کی شہد رنگ بھیگی نظروں کو چھوا۔ کاش وہ وقت کی لگام کو کس کر تھام سکتا اور ان بھیگی آنکھوں کے سارے آنسو خود میں جذب کر لیتا۔ امل نے بے اختیار آنکھیں جھکائیں۔ وہ ان آنکھوں کی تکلیف کو مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ یہ زخمی آنکھیں اسے زخم دے رہی تھیں۔ اس کا وجود در زخم زخم ہونے لگا تھا۔ میرے لیے مت رویا کریں امل بی بی، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اتنا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ امل روتی رہی۔ وہ ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے رونا چاہتی تھی، اس کے حصے کا رونا چاہتی تھی۔ وہ کمرے کے واش روم میں بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا۔ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں رہا تو امل کو زیادہ تکلیف دے گا اور اس پر تو وہ اپنی ذات کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اور بھیگی آنکھیں، اس نے آنکھیں بند کر کے بے بسی سے چہرہ اوپر اٹھایا مگر اب وہ اس کی سانسوں میں قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگی تھی جیسے وہ چاہ کر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز سفید حویلی میں معمول کے برخلاف چہل پہل تھی۔ ملازمین چستی سے کاموں میں مگن تھے۔ وہ بی جان کے کسی کام سے آیا تھا۔ باریکی سے حویلی میں ہوتے کاموں کا جائزہ لیا اور پھر بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے ولی آؤ۔ وہ مسکرائیں۔ ولی ادب سے چلتا صوفے پر آ بیٹھا۔ آج امل کے لیے حسن بھائی اپنے چھوٹے بیٹے نفیس کا رشتہ لا رہے ہیں۔ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ رگوں میں دوڑتے خون کی گردش یکدم تیز ہوئی تھی۔ اس کی سماعتیں جل اٹھیں۔ بس امل کے فرض سے بھی آزاد ہو جاؤں تو سکون سے مر سکوں۔ وہ اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ سے بے خبر کہہ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے دانت پر دانت جمائے تو کنپٹی کی رگیں ابھری تھیں۔ ہاں بیٹا، تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم ذرا شادی کے انتظامات دیکھ لینا۔ رشتہ تو بچپن سے طے تھا، اب صرف تاریخ ہی رکھی جائے گی اور شادی بھی جلد ہی رکھیں گے۔ بھابھی بتا رہی تھی اسے قسمت کے فیصلے پر ہنسی آئی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آئی۔ اس کی قسمت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے، اسے امید نہیں تھی۔ اتنی ظالم کہ اب اسے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنا تھا اور ستم یہ تھا کہ خوش دلی سے کرنا تھا۔ بی جان، میں سب سنبھال لوں گا، فکر نہ کریں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور بے جان قدموں سے اٹھ آیا۔ زینوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ وہ اوپر چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ امل نے اسے دیکھا۔ وہ بس ایک پل کے لیے رکا تھا اور پھر اتنی تیزی سے اترا گویا زینوں کو قدموں تلے رون ڈالنا چاہتا ہو۔ وہ اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ولی نے گاڑی ریورس کی تو ٹائر چڑچڑا اٹھے۔ دروازے پر جمے ملازم نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی تیزی سے نکال لے گیا تھا، سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ اور سپاٹ سا چہرہ۔ وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نارمل رہا ہی نہیں تھا۔ شاہ نواز،
جی صاحب جی، مجھے نفیس احمد کی زندگی کا ہر پہلو لا کر دو. وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کب جاتا ہے، کب آتا ہے، سب کچھ. اس کی زندگی کا ہر ورق مجھے شام تک اپنی ٹیبل پر چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. جا سکتے ہو تم. بات ختم کر کے اس نے سامنے دھری فائل کھولی، مگر پھر سر اٹھا کر دیکھا. شاہ نواز اب تک سر جھکائے کھڑا تھا. کہو صاحب جی، آپ کے حریف پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب آپ ذرا سا چوکیں اور وہ آپ کو دھر لیں. ایسے میں حویلی والوں کی زندگی کو کھنگالنا خطرناک ہو سکتا ہے. آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سوچ سکتا نواز. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اگر یہ ایسے ہی ہے تو ایسے ہی صحیح. ٹھیک ہے صاحب، آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں ہر حال میں آپ کا کام کر دوں گا. شاہ نواز اس کا وفادار اور خاصا گاگ ملازم تھا. مخالفین کی کمزوریاں جاننے کے لیے اس نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا، اور اس کے ملازم نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا. صاحب جی، وہ ہاشم سرکار آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شام کا وقت طے کر دو. اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. ہاشم وہ آخری شخص تھا جس کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس نے پیشتر کاموں کو بیک وقت نپٹا کر فائلز ایک طرف رکھیں، اور آخر میں زمان احمد کی نور آباد والی زمین کی فائل اٹھائی. یہ زمین متنازع ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ دوسروں کے علاقے میں آ رہی تھی تو اس کے بہت سے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے. وہ پھر بھی اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے اور بات منوانے کے فن میں طاق. اسی لیے ان کے ساتھ بہت صبر سے چلنا تھا. مگر اب اس کا صبر جواب دینے لگا تھا، کیونکہ اس زمین پر قابض لوگ ہاشم کے جاننے والے تھے، اور وہ انہیں مستقل ولی کے خلاف استعمال کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ کہیں چوکیں اور وہ اسے زمان احمد کی نظروں میں گرا سکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شاہ نواز بول گیا تھا وہ اسی کا کچھ حصہ تھا. اس نے لب بھیج کر فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کے کان سے لگایا. محسن، نور آباد والی زمین کے جتنے بھی دعوے دار ہیں، ان کے نام، پتے اور ان کی سرگرمیوں کی ساری رپورٹس مجھے جمع کر کے دو، اور دیر بالکل بھی مت کرنا. اب اس کام کو مزید لٹکانا نقصان دے گا. اس نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا اور اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ہاشم اس کے آفس میں دندناتا ہوا داخل ہوا. ولی اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا. وہ اچھا خاصا اونچا لمبا مرد تھا، بالکل بانس جیسا، مضبوط کسراتی جسم پر چپکی ہوئی چھوٹی آستینوں والی قمیص پہنے وہ اپنے انتہائی مکروہ حلیے کی طرح ناگوار گزرتا تھا. لوگ اسے چھانٹا ہوا بدماش کہتے تھے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ٹھاک قسم کے بدکماش لوگوں میں تھا، اور ولی اس بات سے بے خبر نہیں تھا. وہ کیا ہے نا ولی کہ تم سے کافی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تم تو آتے ہی نہیں، اسی لیے میں خود چلا آیا تم سے ملنے. اونچی ناک رکھتے ہو نا تم. بس اسی کا احترام کرتے میں خود تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حاضری قبول فرماؤ سرکار. اس کا مذاق اڑاتا لہجہ ولی کو کھپتا تھا، مگر اب وہ وقت گزر گیا تھا کہ جب وہ اس سے دب جاتا ہے. ایک جنگل میں رہتے رہتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آخر جنگل میں سروائیو کیسے کیا جاتا ہے. وہ کمزور بے بس ولی نہیں تھا. اس کے اختیار میں بہت کچھ تھا. اس کی بھی جھپٹے ہوئے بدماشوں سے دوستیاں تھیں، کیونکہ اسے یہاں زندہ رہنے کے لیے ان سے دوستیاں رکھنی تھیں، اور اس نے وہ ہی کیا تھا. اگر ہاشم خطرناک تھا تو ولی بھی خوفناک راتوں کا مسافر رہا تھا. کیا کام تھا؟ اس نے کہا تو صرف اتنا ہی. اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری سپاٹ سا ہو رہا تھا. کام اچھے سے جانتے ہو تم. آگے والا بھی ہاشم تھا. اس کے اندر خود دھسی سیاہ آنکھوں میں ولی کے لیے بلا کی نفرت تھی، مگر وہ مسکرا رہا تھا، کیونکہ جنگل نے اس کو یہی سکھایا تھا. کچھ بولو تو پتہ چلے. اب کس نے مسکرا کر کہا تھا؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا. اسے دھرتے دھرتے وہ کہیں تو چونکہ غلطی کرے گا. انجان مت بنو ولی. جانتے ہو تو میں کس سلسلے میں یہاں آیا ہوں. اس زمین سے پیچھے ہو جاؤ اور دوبارہ سے متعلق بات کرنے کی غلطی بھی مت کرنا. جانتے ہو نا، نور آباد والے لاشوں کو دفنانے کے لیے ماہر سمجھتے ہیں مجھے. اپنی قبر وقت سے پہلے مت کھدواؤ. اوہ! اس کے لب او میں سکڑے، پھر اپنی سانوری آنکھیں ہشام کی آنکھوں میں گاڑی کر آنکھوں سے گویا آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں. اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا. اپنی قبر میں نے خود کھو دی ہے ہاشم. ابھی سے نہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے. اور یہ جو تم موت سے ڈرا رہے ہو نا، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. بھلا موت سے گزر کر آئے کسی شخص کو موت ڈرا بھی سکتی ہے؟ جانتے ہو موت کو کتنے قریب سے دیکھا ہے میں نے. ایک پل کو وہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا. اتنے قریب سے کہ اگر تم دیکھ لو تو دم رک جائے تمہارا. اور دوسری بات، نور آباد والے اگر دفنانا اچھے سے جانتے ہیں تو قبروں کی کھدائی میں پیچھے ہم بھی نہیں رہے.
کہو پہلے تمہاری قبر کھدوا دوں یا ان کی جنہیں تم اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہو؟ اس نے اس کی بہت ساری باتوں کا جواب ایک ساتھ دیا تھا، ان باتوں کا بھی جو اس پر ادھار رہ گئی تھیں۔ بہت بڑے ہو گئے ہو ولی، بہت بڑے۔ لگتا ہے وہ ذلت بھولنے لگے ہو۔ شاید اتنے عرصے میں کسی نے تمہیں یاد نہیں دلایا کہ تم گناہ کے جواب میں پیدا ہوئے تھے، یا شاید… اس نے کان چھو کر سوچنے کی اداکاری کی۔ تم سے اتنے عرصے میں کسی نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا ہوگا؟ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی، اس کی کنپٹی کی رگیں بے اختیار ابھری تھیں، ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ سخت مٹھی میں بند ہو چکا تھا۔ ولی تم آج بھی وہی ولی ہو، آج بھی تمہاری ذات سوالیہ نشان ہے، تمہارے لیے، اس گاؤں کے لیے، بلکہ اس ساری دنیا کے لیے تمہاری ذات سوائے گند کے ڈھیر کے کچھ بھی نہیں۔ مگر شاید تم حویلی میں رہتے رہتے بھولنے لگے ہو کہ تم حرام زاد ہو۔ اور یہ حد تھی۔ وہ اٹھا، گھوم کر ٹیبل کی دوسری جانب آیا اور ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی خون شام آنکھیں حشام کی آنکھوں میں گڑی تھیں اور تنفس دھوکی کی مانند چل رہا تھا۔ ایک اور لفظ بھی کہا تم ہاشم، میں یہ بھول جاؤں گا کہ کبھی کسی شریف گھرانے نے تربیت کی تھی میری، اور تمہیں اتنا ماروں گا، اتنا کہ تم موت مانگو گے، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور یہ مت بھولو کہ اگر میں حرام زادہ ہوں تو تم حرام کی اولادوں کو جنم دیتے پولیس کے چھاپوں سے بہت دفعہ بچے ہو۔ اس کے زہریلے وار پر ہاشم نے زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس نے خون نکلتا اس کی زبان میں اپنا ذائقہ گھول رہا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر زخمی شیر کی طرح آگے بڑھا اور اسے جھپٹ کر اپنے ٹیبل پر لٹایا، پھر اندھا دھن اس پر گھونسوں کی بارش کر دی، اس پر جیسے کوئی جنون سا سوار تھا۔ ہاشم نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو وہ دروازے سے جا لگا۔ دروازے کا نوب اس کی کہنی میں بہت زور سے گھسا تھا۔ وہ آگے آیا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ولی نے اس کا ہاتھ روک کر اس کے پیٹ پر لات ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ دونوں طاقتور تھے اور لڑنا جانتے تھے، مگر آج ولی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہاشم کی جان لے کر رہے گا۔ اسی وقت محسن اس کے آفس میں داخل ہوا تو آفس کی بکھری حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بکھرے کاغذ، الٹی سیدھی پڑی کرسیاں، دروازے کا ٹوٹا نوب اور گرے ٹیبل کے پیچھے لڑتے ولی اور ہاشم، دونوں ایک دوسرے خون کے پیاسے لگتے تھے۔ اس نے بھاگ کر ان کو چھڑایا، پھر وہ انہیں الگ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دو مضبوط لوگوں کو الگ کرنا ہرگز بھی مذاق نہیں تھا۔ ہاشم اسے گالیاں دیتا آفس سے نکلا تو اس نے بھی ٹھوکر مار کر بکھرے کاغذات کو مزید بکھیر دیا۔ اس کی حالت کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ سر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ محسن نے اس کے لیے کرسی ٹھیک کی، مگر وہ زمین پر گرا موبائل جھپٹ کر تیز ہوتے تنفس کے ساتھ آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ معاوف ہو رہا تھا اور جسم میں گویا جیسے کسی نے ہزاروں گنا طاقت بڑھ دی تھی۔ غصے میں انسان کی طاقت دگنی ہو جایا کرتی ہے، اس نے سن رکھا تھا اور آج اس کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ شاہ سر، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہاشم سرکار اور ولی سر ایک دوسرے کو کس طرح مار رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے۔ ولی سر پر تو لگتا تھا گویا کوئی جنون سوار ہو گیا ہے۔ اسے بے اختیار جھرجھری لی۔ تم نے غلط وقت پر جا کر سارا کام خراب کر دیا محسن۔ زیادہ خود کو داد دینے کی ضرورت نہیں ہے وقت پر پہنچنے کے لیے۔ وہ لڑائی میں نے ہی پلان کی تھی۔ شاہنواز نے انتہائی سکون سے کہہ کر اسے بے سکون کر دیا تھا۔ محسن آنکھیں پھیلائے اس تک آیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ریوالور الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے؟ لیکن کیوں؟ کہیں آپ ولی سر کو دھوکہ تو نہیں دے رہے شاہ سر؟ آخر میں وہ مشکوک ہوا تو شاہنواز نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے پرے کیا، پھر آرام سے بتانے لگا۔ جب دل میں دشمنی کے غبار پکنے لگے نا محسن، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان چیخ چلا لے، جس پر غصہ ہے اسے مار کر اپنے اندر پکا لاوا باہر نکال دے۔ اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا، انسان کی ذات کو ایک گویا سکون ضرور ملتا ہے۔ جس پر غصہ ہو اسے مار کر انسان کی اپنی ذات آسانی میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہاتھوں کی لڑائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے بس ولی صاحب کی مدد کی ہے اس جنگ میں۔ یہ آگ کی جنگ ہے محسن، اس میں سب خاک ہوگا، بچے گا کچھ بھی نہیں۔ میں نے بس انہیں تھوڑی سی آسانی دے دی۔ وہ بلا شبہ بہت ماہر اور اپنے فن میں طاق تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کب زبان، کب دل اور کب ہاتھوں کی لڑائی لڑی جانی چاہیے۔ وہ اس نے
اور اس نے وہی کیا تھا جو اس کے تجربے نے اس کو سکھایا تھا، طویل جنگوں کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنا اور دشمن کو بتاتے رہنا کہ جیسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اصل میں اتنا کمزور نہیں ہے۔ آج کی جرت کے بعد ہاشم کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولی کتنا خونخوار اور کتنا بڑا سروائیور تھا۔ اسے بس ہاشم کو یہی باور کروانا تھا۔ آپ کی تو منطق ہی میری سمجھ سے باہر ہے شاہ سر۔ اگر ولی سر کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے وہی کیا جو ایک وفادار ملازم کو کرنا چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ تم اپنا دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور یہ بتاؤ جو کام تمہیں ولی سر نے کہا تھا وہ کیا؟ اس نے فائلز کی ورق گردانی کرتے ہاتھوں کو روک کر پوچھا تو محسن نے خاکی لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ لوگ اچھے خاصے خطرناک لوگ ہیں شاہ سر، آپ ولی سر کو آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ میں اب چلوں گا۔ وہ آفس سے باہر کی جانب بڑھا تو شاہ نواز نے گہرا سانس لے کر خاکی لفافہ کھولا اور اندر رکھے پرچوں کو پڑھتے اس کی پیشانی کی بلوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولی؟ اصغر اس کا واحد دوست تھا، اس بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ جس نے اسے اس کی خامیوں، اس کی بدنامیوں اور اس کی ذلت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ابھی بھی وہ بکھری حالت میں اس کے پاس آیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے آستینیں چڑھا کر صوفے میں دھنستے کہا تو اصغر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اس کی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ کسی سے لڑ کر آئے ہو کیا؟ زبردست۔ بس ایک بات بتا دو، زندہ تو بچ گیا نا وہ؟ مرا ہی تو نہیں ہے وہ۔ اصغر نے اس کے جواب پر محتاط سا اسے دیکھا اور پھر سنبھل کر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اس کی ناک پر آئے خراش کو چھوا تو ولی بے ساختہ پیچھے ہوا، ناگواری سے اصغر کو دیکھا۔ اصغر نے اس کی ناگواری سے دیکھنے پر دانت نکالے تھے۔ معلوم ہے کہ تم جوان اور مضبوط ہو، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسے بھی چاہو گے مارو گے۔ اس دنیا میں قانون اور پیسے کی راجدھانی ہے، مارنے سے پہلے ضرور دیکھ لیا کرو کہ آگے والا تم سے ان دونوں چیزوں میں بڑا تو نہیں ہے، اور اگر وہ بڑا ہے تو ولی نے اس کے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تو اس کی پھسلتی زبان سنبھلی تو بھی سالے کو اتنا ہی مارنا چاہیے۔ تھوک نکل کر بات مکمل کی تو ولی نے آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ ڈور نوب لگنے کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا۔ جس نے بھی مارا ہے بچ کر تو وہ بھی نہیں گیا ہوگا یقیناً۔ اصغر نے اٹھ کر سامنے رکھی لمبی سی درازوں والی ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، پھر اس کے برابر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ خود صاف کرو اپنا زخم، ماں نہیں ہوں میں تمہاری، بکو مت۔ وہ بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر آستین اوپر کر کے کوہنی پر لگا زخم دیکھنے لگا۔ خون اس کے ہاتھ پر جم گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چلایا تو بند میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اچھا، مطلب کوئی بھی کام سیدھا مت کرنا تم، ہر وقت انڈر ٹیکر کی طرح بس آنکھیں چڑھائے رکھنا اور لوگوں کو مارنا پیٹنا۔ ویل ڈن۔ کسی کا تو نہیں، اس پری کا ہی خیال کر لو، تم جیسے جن کے ساتھ اس کا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ چائے کا پانی رکھتا مسلسل اسے جلی کٹی سنا رہا تھا، مگر ماتھے پر آئے زخم کو ہاتھ سے چھوتا ولی عمل کے ذکر پر بے اختیار رکا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی زندگی کی واحد آسانی کسی اور کے باغ کا پھول بننے جا رہی تھی۔ اس کے پاس جینے کا جواز پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب اسے موت زیادہ سہل لگنے لگی تھی۔ پہلی بار اس کا دل دکھنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ تکلیف تو وہ زخم دیا کرتے تھے جو نظر نہیں آتے تھے۔ او ہیلو، زخم صاف کرو اپنا، اکھا گنڈے لگ رہے ہو۔ اور ایک بات بتاؤ، کب جانا ہے رشتہ لے کر تمہارا عمل کے لیے؟ جلدی بتا دینا، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ اس نے چائے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے کہا تو ولی دانت پر دانت جماتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب میری کبھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ اب کہ اصغر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، وہ قمیص کا گریبان ذرا سرکائے گردن پر آئے زخم کے جمے خون کو صاف کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ یہ لفظ کہنا بھی تکلیف دیتا تھا کہ وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصغر نے اس کی خاموشی میں چھپے بہت سے مفاہیم سمجھ کر گہرا سانس لیا اور اسے اداسی سے اپنے دوست کو دیکھنے گیا جو آنسو چھپانے کی کوشش میں اپنا سر پورا جھکائے گردن کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ ولی ادھر آ، نثار نے تحکم سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب ولی صرف 13 سال کا تھا۔ اس سے بڑے نثار، بختیار، نذیر، یہاں تک کہ گھر کے کچھ ملازم بھی اس کی تذلیل کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ان سب سے سہما ڈرا رہتا تھا۔ کبھی وہ لوگ اس کے پیچھے حویلی کے کتوں کو لگا دیتے اور بھاگ بھاگ کر وہ اپنی جان بچاتا، کبھی کتے اس کے بری طرح زخمی کر دیا کرتے تھے اور کبھی محلے کے بچوں سے اس کو پٹوایا جاتا تھا۔ اس کے اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں
بہت سے لوگوں کو اس کے ماضی سے آگاہ کرنے والے اس حویلی کی اولادیں تھیں جو اس سے ہر گزرتے لمحے میں نفرت کیا کرتی تھیں۔ اسے اس کی نفرت کی وجہ آج تک نہیں سمجھ آئی تھی۔ لوگ اسے مکروہ جان کر اس سے فرار کیوں چاہتے تھے؟ اسے اس بات کی سمجھ اتنی چھوٹی عمر میں آ بھی کیسے سکتی تھی؟ مگر اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جو بھی اس سے اس کے باپ کا نام پوچھتا تو پوچھنے والے کے چہرے پر عجیب قسم کی کمینگی پھیلی ہوتی۔ وہ جواب سے زیادہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے حفظ اٹھایا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ اذیت اسے یہی ایک چیز دیتی تھی۔ نثار کے بلانے پر وہ سہما سا قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ بختیار، ہاشم، نفیس اور نذیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر یکدم خاموش ہوئے۔ ارے ولی، ذرا اپنے باپ کا نام تو بتا۔ نثار نے صفاقی سے مسکرا کر اس کے چہرے پر سوال کا تماچا مارا تو وہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ چاروں بھی متوجہ ہو کر اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بتا نا، ہاشم نے حد کر دی تھی کمینگی کی۔ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ مجھ سے ایسے سوالات مت کریں، میں بی جان کو بتا دوں گا۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ کر سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ زیادہ بک بک مت کر، سیدھی طرح سے بتا دے۔ آپ کے بختیار نے کہا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں آپ لوگ۔ اس کی سانوری آنکھیں اب کے بھیگنے لگی تھیں۔ غصے سے، غم سے وہ لوگ اس کی عزت کو تار تار کر رہے تھے۔ اسے بے لباس کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ اس کا وجود بکھرنے لگا تھا، اس کا بچپن اذیت بننے لگا تھا، اس کی زندگی کے عذاب کا گڑھا بنتی جا رہا تھا۔ حرام زادہ! نذیر احمد کی پھانکار نے اسے پل بھر میں بھسم کر دیا۔ حرام کی اولاد، ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں ہی جواب دیتا ہے۔ بختیار نے اس کے معصوم رخسار پر رکھ کر زناٹے دار چانٹا مارا تو وہ دور جا گرا۔ اس کے ہونٹ سے خون آنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ کو چھوا، رول دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے مٹی میں رول دیا تھا۔ بختیار اب اسے لاتوں سے مار رہا تھا۔ وہ اس کے باپ کی محبت میں حصے دار تھا، وہ اس کے حصے کی محبت ان سے لے رہا تھا۔ وہ اسے بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ وہ حسدانہ انداز میں لاتیں اس کے منہ پر مار رہا تھا اور ولی نیچے گرا بلبلا رہا تھا۔ اس کا لباس خاک آلودہ ہو گیا، کھینچا تانی میں جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ کسی نے بی جان کو اطلاع کی تو وہ دوڑتی ہوئی حویلی کے پیچھے والے دالان میں آئیں۔ بختیار مستقل اس کے چہرے پر لاتیں مار رہا تھا۔ وہ چاروں بیٹے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ولی وہ تڑپ رہا تھا ماہی بے آب کی طرح۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بختیار، چھوڑو ولی کو، کم بخت، میں کہتی ہوں دفع ہو یہاں سے۔ وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی آئیں اور بختیار کو پرے دھکیلا۔ ولی بے دم سا ہو کر گہرا گہرا سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو تم لوگ، بچے کو اذیت دیتے کون سی تسکین پہنچتی ہے تم سب کو؟ وہ اس کو ساتھ لگائے ان کو کوس رہی تھی۔ بختیار نے پیشانی پر ابھرے پسینے کو آستین سے رگڑا۔ اس واقعے کے بعد ولی کو شدید بخار نے آ گھیرا تھا۔ وہ مستقل بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کا اندر کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اس کا وجود، اس کی سوچ، سب خالی ہو گیا تھا۔ اسے لوگوں سے ملنے کے خیال ہی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تو اس کے وجود پر سانپ لوٹنے لگتے۔ اس کی روح جھلس کر خاک ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتا تو دل کرتا کہ آئینہ توڑ ڈالے، اپنا منہ نوچ لے۔ اس کی ذات پر پل پل مر رہی تھی۔ وہ پل پل زہر دیا جا رہا تھا، اور اس زہر کی کڑواہٹ نے اس کے خون تک کو زہریلا کر دیا تھا۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، اور بیچ میں ہونے والی غلطی کو معاف کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔